دشمن پتھر بنتا ہے، اینٹ بنتے ہیں دشمن، لکڑ بنتے ہیں دشمن، انسان دشمن بنتے ہیں. جن کو تم دوست سمجھتے تھے وہی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اللہ کہے گا یہ تمہارے پجاری ہیں. اللہ وہ کہیں گے اللہ میں تو جانتا ہی نہیں کس کی پوجا کرتے. انکار کریں گے کہ ہماری پوجا نہیں کرتا. اللہ کے نبی ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے میرے عزیزوں مردوں کو پکارنے والوں کی تردید فرماتا ہے اور ان کی عاجزی اور بے بسی کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے تاکہ شرک کی کمر توڑ دی جائے اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ وہ تمہارے سامنے مرے. وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی سامنے مرے. تم نے ان کو نہلایا، ان کی پنڈلیاں آپس میں رگڑ کھائیں، تم نے ان کو نہلایا، انہیں ننگا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے پوتڑے دھوئے، ان کی شرمگاہیں چھوئیں، ان کو اٹھا کے بٹھایا، پیٹ دبایا، پیشاب پیخانے تم نے نکالے، ان کو تم نے کفن پہنائی. اور ایسے لوگ بڑے بڑے جب مرتے ہیں نا تو 3-4 دن کے بعد ہی دفن ہوتے ہیں. یہ بھی سن لو، فوراً نہیں دفن ہوتے. جن کے مرید زیادہ ہوتے ہیں، مرید آ رہے ہیں نا، اعلان ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، فلانے بابا کے وفات ہو گئی. باقاعدہ بانس اور پھٹیاں لگائی جاتی ہیں، لائن لگائی جاتی ہے زیارت کرنے. 3-4 دن تک پڑے رہتے. اب بتاؤ اذان کی آواز نہیں سنتے بابا؟ کیوں نہیں جاتے نماز؟ بولو نہیں سنتے تھے وہ کہ جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ پوچھو یہ سننے کا کیا مطلب ہے؟ سننے کا یہی مطلب ہے کہ تمہاری درخواستیں سنتے ہیں، بیٹے بیٹے کی بس، اور کچھ نہیں سنتے. وہ اذان کی آواز نہیں سنتے. جب قبر میں باہر تھے 2-3 دن تک پڑے تھے، اذان ہوتی تھی تو اٹھ کے نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے تھے؟ کیا اذان کی آواز نہیں سنتے تھے؟ یا تمہاری ہماری آوازیں سنتے ہیں؟ استغفر اللہ. سنو، ہم نے انہیں پہنایا، کفن پہنایا، ان کو کندھے پہ لادا. کندھے پہ لاد کر کہاں گئے؟ قبرستان گئے. قبر کھودی، قبر کھود کر جنازے کی نماز پڑھائی. پڑھنے کے بعد ان کو دفنایا. وہ خود سے قبر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ پھر نوبر مٹی ڈالی گئی. بھلا بتاؤ جو خود مر گئے میرے عزیزوں، وہ خود جو مر جائے وہ کسی کو کیا بچا سکتا؟ ڈوبنے والا کسی کا سہارا نہیں بن سکتا ہے. جو خود نہ بچ سکے وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو اب سننے بولنے سے نہیں آتے ہیں. وہ تمہیں کیا سہارا دے سکتے ہیں؟ اب انہیں پکارنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، انہیں حاجت روا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ بدعقیدگی نہیں، حماقت نہیں. یہ حماقت اور بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ میں بتاؤں پکارنے اور سہارا بنانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس کو موت آ سکتی نہیں آ سکتی. جو دور و نزدیک سب کی سننے والا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہ زندہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عقیدہ درست کر کے اسی کو پکارو. فادعوہ مخلصین لہ الدین. تو اے لوگوں اپنے عقیدے درست کر کے صرف اسی زندہ کو پکارو، مردوں کو. ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کیا؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بھروسہ بھی کرنا ہے تو اسی زندے پر کرو. اپنے یہاں پر اپنی صفت کیا وہ بیان کرتا ہے؟ زندہ زندہ زندہ. کیوں؟ تاکہ تمہیں شیطان بھلا نہ سکے. تمہیں شیطان بھلا نہ سکے. وہ تو مر چکے ہیں، سب مر چکے ہیں نا. میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے زندہ ہوں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس زندے پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت. دوستو شرک کروانے کے لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبیوں ولیوں کو مردہ نہ ہونے دے بلکہ ان کو زندہ ثابت کرے. اس لیے کبھی وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون. لوگوں سنو، اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں. کبھی یہ کہتا ہے کہ مرتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے پردہ فرما گئے. ہاں آپ کبھی مردہ نہیں ہے، کوئی مر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے. فلاں کا وصال ہو گیا. یہ وصال کیا ہے؟ معلوم؟ وصل کے معنی ملنا. وصال ان کا ایک عقیدہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے تو اللہ سے مل جاتی. استغفر اللہ. کبھی کہتا ہے کہ بزرگ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں.
سب کچھ کرتے ہیں. کبھی شیطان کہتا ہے کہ مردے سارے ہی سنتے ہیں، اور جب سارے ہی سنتے ہیں تو پھر انبیاء اور اولیاء بدرجہ اولا سنتے ہیں. سب مردے سنتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو ان کو پکارنے میں کیا حرج ہے؟ جو سن رہا ہو اسے پکارنے میں کیا حرج ہے؟ ان کو تو دنیا میں اللہ کا قرب حاصل تھا، اور اب مرنے کے بعد تو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں وہاں جا کے ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے نا، دنیا میں اتنا لمبا فاصلہ چارجنگ کا ہے، وہاں تو ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے، اس لیے اضافہ ہو جاتا ہے. اب وہ کام جو دنیا میں نہیں کر سکتے تھے اب وہاں کر لیتے ہیں. اللہ سے بھی بذریعہ سفارش وہی کروا بھی لیتے ہیں اور بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اس لیے ان کو پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاؤ، ان کے بکرے ان کو سب کچھ اللہ والا. اب آؤ، آپ سوچتے ہوں گے تو پھر اس میں اتنے سارے چیزوں میں حق بات کیا ہے تاکہ وہ آپ کو معلوم ہو جائے، بات ختم کر دی جائے، ہے کہ نہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ مردے سن نہیں سکتے. یہ بات سنو، اور میں چند شکوک اور ڈاؤٹس بھی ابھی آپ کو واضح کراؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو تاکہ گمراہ نہ کیا جائے وہ واقعات، وہ کہانیاں یا قرآنی یا حدیث کے دلائل میں ابھی بتا رہا ہوں، ہے نا، تاکہ اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ مردے سن نہیں سکتے. پھر قرآن کے ذریعے ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عام قانون الہی میں کچھ استثنائی علیحدہ چیزیں کچھ موجود ہیں. قرآن بھی کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مردے نہیں سن سکتے، لیکن پھر اسی قرآن کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ استثناء موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مردوں کو تم سنانا چاہو تو سنا نہیں سکتے، لیکن اللہ ان اللہ یسمع، اللہ جس کو چاہے بولو. اب دو باتیں ہو گئی نا، ایک طرف تو یہ ہے کہ مردے نہیں سن سکتے نہ تم سنا سکتے، لیکن دوسری طرف یہ ہے وہی قرآن یہ کہہ رہا اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، اللہ مجبور نہیں، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. تو اب سنو، اب قول فیصل کیا ہے؟ بالکل کلیئر کٹ، صاف اور واضح بات کیا ہے؟ واضح اور صاف بات دو کو عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کے سننے کا بالکل انکار کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، مردوں کے سننے کا مکمل انکار کرتے ہیں کہ کوئی مردہ نہیں سن سکتا، یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے. سنو، کیونکہ اللہ جسے چاہے، اللہ نے خود فرمایا میں جسے چاہوں سنا سکتا ہوں. یہ عقیدہ رکھنا کہ بالکل مردہ کو سن ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے. اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. اور اگر آپ مطلق مانتے ہیں کہ نہیں مردے سنتے ہیں اور سارے مردے سنتے ہیں تو بھی یہ غلط ہے، تو بھی یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں سنا سکتے. پھر آپ کس بیس پر کہہ رہے ہیں سارے مردے سنتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ پھر کہوں میں سمجھانے کے لیے تاریخ غلط نہ ہو کہ ربانی صاحب تو پوری تقریر میں کہہ سنتے ہی نہیں، اور پھر وہ لوگ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ سنتے بھی. ہاں بھی غلط نہ ہو. پھر ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. بالکل میں نچوڑ لپے لباب بیان کر رہا ہوں نا، اس لیے یہ بات ذرا بیٹھانا ذرا مشکل لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے. اگر آپ مکمل طور پر مردوں کے سننے کا انکار کریں کہ کوئی بھی مردہ نہیں سن سکتا تو کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے. تو ہم یہ عقیدہ کیوں رکھیں کہ کوئی بھی نہیں؟ ہم یہ کہیں گے اللہ جسے چاہے، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی سن، لیکن اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے. تو اگر آپ مکمل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے تو بھی غلط ہے، اور اگر آپ مکمل یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں ہر مردے سنتے ہیں تو بھی کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں آپ سنا سکتے نہیں سنا سکتے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا تو سکتا ہے مگر سنایا کبھی نہیں،